ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلے سرخیاں۔ ٹنگڈار سیکٹر میں فوج نے بنائی دراندازی کی کوشش ناکام، 30 کروڑ روپے مالیت کا ہیروئن اور گولی بارود ضبط۔ ہانجی پورہ شوپیاں میں فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں ایک ملیٹنٹ از جان، ایک کی خود سپردگی۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا رجحان لگاتار جاری، ٹیکہ کاری کا عمل بھی چل رہا ہے زوروں پر۔ اور سکھوں کے چھٹے گرو ہرگوبند سنگھ جی کے پرکاش پرو پر پورے بھارت سمیت جموں کشمیر میں بھی تقاریب کا اہتمام۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کپواڑہ پولیس نے فوج کی 7 راشٹریہ رائفلز اور بی ایس ایف کے اشتراک سے سرحدی علاقہ ٹنگڈار میں ایک کارروائی کے دوران دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 30 کروڑ روپے مالیت کا ہیروئن، ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں پولیس نے کہا کہ اس کارروائی کے دوران درانداز پولیس واپس جاتے ہوئے ہیروئن کے 6 پیکٹ، ایک AK-47 رائفل، ایک پستول اور 2 ہتھ گولے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ضبط کیے گئے ہیروئن کی مالیت بین الاقوامی بازار میں 30 کروڑ روپے ہے۔ اس دوران معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ شوپیاں کے ہانجی پورہ کسڈورو علاقے میں آج سپہر ہونے والی جھڑپ میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا جبکہ دوسرے ملیٹنٹ نے خود سپردگی کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق فوج کی 34 آرآر پولیس اور CRPF نے علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک اطلاع ملنے کے بعد تلاشی کارروائی شروع کی، جس دوران وہاں موجود ملیٹنٹوں نے فوج پر فائرنگ کی۔ فوج کی جوابی فائرنگ میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا جس کی شناخت ہونا باقی ہے۔ اس دوران محاصرے میں آئے ایک ملیٹنٹ نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جس کی شناخت سہیل احمد کے بطور ہوئی ہے۔ علاقے میں تلاشی کارروائی جاری ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے پونچھ سازشی کیس کے سلسلے میں تحریک المجاہدین کے 7 ملیٹنٹوں کے خلاف فرد جرم داخل کیا ہے۔ یہ کیس غیر قانونی سرگرمیوں کے ایکٹ کے تحت پونچھ ضلع کے مینڈھر پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ یہ کیس محمد مصطفیٰ خان کی گرفتاری کے بعد اور ان کی رہائش گاہ سے 6 ہتھ گولے اور قابل اعتراض دستاویزات برآمد ہونے کے بعد درج کیا گیا تھا۔ بعد میں NIA نے یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ فوج کے 15ویں کور کے GOC لیفٹیننٹ جنرل DP پانڈے نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد کچھ ملیٹنٹ وادی کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تاہم فوج کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ رنگریٹ سری نگر میں جیکلا ریجمنٹ سینٹر پر ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ کے حاشیے پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے GOC نے کہا کہ مروجہ تربیت ملیٹنٹ مخالف کارروائیاں یا دراندازی مخالف کارروائیاں فوج کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ کنٹرول لائن پر دراندازی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں GOC نے کہا کہ اس سال اب تک دراندازی نہ کے برابر ہے، تاہم کنٹرول لائن کے اس پار لانچنگ پیڈ سرگرم ہے۔ اس سے پہلے مذکورہ سینٹر پر ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی جس میں 614 رنگروٹس نے حصہ لیا۔ ملک میں کورونا وائرس کے زیر علاج مریضوں اور تازہ کیسوں میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت یابی کی شرح میں بھی لگاتار بہتری آ رہی ہے اور صحت یابی کی شرح اب 96.61% ہو گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 14,000 سے بھی زیادہ کمی آئی ہے۔ فی الحال ملک میں 6,12,000 سے زائد زیر علاج مریض ہیں۔ ملک میں اب تک 30 کروڑ 89 لاکھ سے زائد کووڈ ویکسین لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 60,73,000 سے زائد ویکسین لگائے گئے۔ ریاستی اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مدد سے مرکزی حکومت ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کو توسیع دینے کے لیے لگاتار سرگرم ہے۔ جموں کشمیر میں آج بھی کووڈ کے نئے معاملات کے مقابلے میں صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد زیادہ رہی۔ UT میں آج 498 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 289 کا تعلق کشمیر جبکہ 209 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے متاثرہ 7 مریضوں کی موت واقع ہوئی، تاہم اسی مدت کے دوران 871 مریض صحت یاب ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ بھوپندر کمار نے ضلع میں کووڈ صورتحال کے بارے میں میڈیا کو تفصیلات دیتے ہوئے ضلع میں مثبت کیسوں کی تعداد میں بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے جبکہ صحت یابی کی شرح 97% تک آ پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرنٹ لائن ورکروں کی سخت محنت اور عوامی تعاون سے ممکن ہو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 45 سال سے اوپر تقریباً 87% افراد کو کووڈ مخالف ویکسین لگائے گئے ہیں۔ ناظم سیاحت کشمیر ڈاکٹر GN اتو نے آج ایک ویبنار کے ذریعے کینیڈا کے ٹور آپریٹر سے بات چیت کی۔ کانفرنس کا اہتمام ٹورنٹو کینیڈا میں بھارت کے قونصلیٹ جنرل نے کیا تھا۔ کانفرنس کے دوران ناظم سیاحت نے جموں کشمیر آنے والے سیاحوں کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں مفصل پریزنٹیشن دی۔ یہ پروگرام بیرون ملک سے سیاحوں کی آمد کو فروغ دینے کے سلسلے میں مرکزی وزارت سیاحت کی طرف سے شروع کی گئی مہم کا ایک حصہ تھا۔
गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में सिख श्रद्धालु ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गुरुद्वारा में शबद कीर्तन का भी एहतमाम किया गया। छठी पातशाही गुरुद्वारा शादी मरग पुलवामा में भी गुरु हरगोबिंद सिंह जी का जन्मदिन पूरे मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। कसीर तादाद में सिख श्रद्धालु ने शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में भाईचारे के फरोग, हम आहंगी, खुशहाली और दायमी अमन के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। वहां लंगर का भी एहतमाम किया गया था। उधर मट्टन अनंतनाग में गुरु हरगोबिंद सिंह जी के जन्मदिन पर भजन कीर्तन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुसलमान और पंडित भाइयों ने सिख बिरादरी को मुबारकबाद दी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन अमान के लिए प्रार्थना की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम को सिख धर्म के छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह साहब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि श्री हरगोबिंद जी बहादुरी, कुर्बानी और बेलोस खिदमात की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि उनकी तालीमात पूरी इंसानियत के लिए एक नक्शे राह है। एलजी ने अवाम से तलकीन की कि वो एक खुशहाल और अमन पसंद समाज की तामीर के लिए गुरुजी की तालीमात पर अमल करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी प्रकाश पर्व के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में जेकेपीसीसी के सदर गुलाम अहमद मीर ने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन जम्मू कश्मीर में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की नवीद बनकर आएगा। जेकेपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने भी प्रकाश पर्व के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अकलियती सेल के कन्वीनर सरदार जगदीश सिंह आज़ाद और पीडीपी के डॉक्टर हरबख्श सिंह और शिरोमणि अकाली दल कोमल के सदर सुरजीत सिंह बादल ने जम्मू कश्मीर के अवाम, खासकर सिख बिरादरी को गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कोविड-19 की वबा से जल्द से जल्द खलासी की दुआ की है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कामयाबी से हमकिनार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला श्रीनगर की खवातीन विंग का एक इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत खवातीन विंग की सदर शमीम फिरदौस ने की, जबकि इस मौके पर सूबाई सदर सबिया कादरी और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए खवातीन विंग की सदर ने कहा कि शहरी श्रीनगर के अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज मुतल्लिक अफसरान की एक मीटिंग की सदारत करते हुए श्रीनगर शहर की तारीखी आबगाहों, जिनमें नगीन झील, खुशहाल सर, गिलसर और नाले अमीर खान शामिल हैं, की बहाली के हवाले से किए जा रहे काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान मौसूफ को बहाली के काम के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया कि गूगल मैप के जरिए से गैर कानूनी कब्जे की निशानदेही की जा रही है। उन्होंने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो इन आबगाहों पर मौजूद घाटों की बहाली अगले 2-3 रोज में यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने जिले के डाड़ा, ओमपोरा, सुरसियार, ब्रेनवार, जाबाड़, नीगू और हांजन के दूर उफ्तादा इलाकों का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा डीडीसी बडगाम और दीगर सीनियर अफसरान भी थे। दौरे के दौरान मौसूफ ने जिले में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। तालीमी मंजरनामे का जायजा लेते हुए उन्होंने कोविड एसओपीज पर अमल पैरा होकर तलबा को मायारी तालीम फराहम करने के लिए असातिज़ा पर जोर दिया। राजबाग श्रीनगर में कायम महकमे आर&बी के इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में कौमी परचम लहराने की एक सरकारी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम फौज की 31 सब एरिया और चीफ इंजीनियर आर&बी महकमे ने किया था। तकरीब पर महकमे के तमाम मुलाजमीन, तलबा और रजाकार अच्छी तादाद में मौजूद थे। पुलिस ने एक नाके के दौरान कुलगाम में सेमनानिया कॉलोनी के नजदीक एक मोटरसाइकिल पर सवार दिलबर अहमद भट्ट नामी शख्स की तहवील से 550 ग्राम चरस बरामद की है। इस सिलसिले में कुलगाम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। शहीदगंज पुलिस स्टेशन श्रीनगर ने शहर में नकबजनी की गई वारदातों का पर्दाफाश करके कुछ गैर मकामी और कम उम्र नकबजनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि गिरफ्तार किए गए नकबजनों से माल मसरूका, जिसमें 4,54,000 की नकदी, 4 अदद सिक्योरिटी, 2 गाड़ियां और दीगर साजो सामान शामिल है। बनकूट बानीपोरा में आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान और एक गाँव खाना खाकिस्तर हुए हैं। आग बुझाने वाले अमले ने अगरचे बरवक्त कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका, ताहम इस दौरान ये मकान खाकिस्तर हुए थे। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पेटकूट में केस दर्ज किया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर के साबिका फौजियों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट, जम्मू कश्मीर सैनिक वेलफेयर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर GS शान और बोर्ड के सेक्रेटरी और CEO समेत कई दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे।
کولگام قاضی گنڈ سڑک آمنو کے مقام پر خستہ کی شکار ہے۔ اس علاقے کے باشندوں نے انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ گاؤں ضلع ہیڈ کوارٹر سے فقط آدھے کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، لیکن سڑک کی خستہ کی وجہ سے علاقے کے باشندوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اس سڑک کی فوری مرمت کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے۔ پہاڑی ضلع شوپیاں میں سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے بہت سے اقدامات دردست لیے گئے ہیں۔ ضلع کے دور افتادہ علاقوں میں بھی سڑکوں پر تارکول بچھانے کا کام شدت سے جاری ہے۔ ضلع کے آونیرا سڑک کو کشادہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر تارکول بچھایا جا رہا ہے۔ محکمہ R&B شوپیاں سے فصل تک ایک سڑک کی تعمیر کر رہا ہے جو ضلع کو ضلع اننت ناگ کے ساتھ ملائے گی۔ 1971 کے بھارت پاک جنگ میں فتح کا جشن منانے کے سلسلے میں مشعل کا سفر جاری ہے اور آج یہ مشعل کپواڑہ میں لنگیٹ فوجی کیمپ پر پہنچائی گئی۔ اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس مشعل کو وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال 16 دسمبر کو نئی دلی کے قومی جنگی یادگار پر روشن کیا تھا اور تب سے اس کا سفر جاری ہے۔ وسن بٹالین 3 سیکٹر راشٹریہ رائفلز کی طرف سے آرمی گڈ ول اسکول مرگڑ میں خصوصی بچوں اور بالغ افراد کے لیے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ورکشاپ نشٹھا ٹھاکر جو خود بھی اس زمرے سے تعلق رکھتی ہیں نے منعقد کیا۔ اس دو روزہ ورکشاپ میں تقریباً 83 خصوصی زمرے کے بچوں اور بالغ افراد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر 3 سیکٹر RR کے کمانڈر بریگیڈیئر مہیشور سنگھ مہمان خصوصی تھے۔ دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق انجینئرنگ اسسٹنٹ عبدالقیوم لون آج لاوی پورہ سری نگر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے دوردرشن سری نگر میں کافی دیر تک اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ دوردرشن سری نگر کے جملہ ملازمین اور انجینئرنگ سٹاف نے عبدالقیوم لون کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پسماندگان کے ساتھ اظہار تعزیت کی ہے۔ ولی کامل حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس مبارک کی اختتامی تقریب آج وادی میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع محلہ ایشان صاحب زین کدل میں کافی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ نماز جمعہ سے قبل مولانا ریاض احمد ہمدانی نے حضرت ایشان رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اور علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ ٹنگڑار سیکٹر میں فوج نے بنائی دراندازی کی کوشش ناکام، 30 کروڑ روپے مالیت کا ہیروئن اور گولی بارود ضبط۔ ہانجی پورہ شوپیاں میں فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں ایک ملیٹنٹ از جان، ایک کی خود سپردگی۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا رجحان لگاتار جاری، ٹیکہ کاری کا عمل بھی چل رہا ہے زوروں پر۔ آج سکھوں کے چھٹے گرو ہرگوبند سنگھ جی کے پرکاش پرو پر پورے بھارت سمیت جموں کشمیر میں بھی تقاریب کا اہتمام۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اب پیش ہے ہمارا خصوصی پروگرام ڈاکٹر سپیک۔ آج کے پروگرام میں نامور ماہر امراض اطفال ڈاکٹر شفقت احمد ٹاک موجود رہیں گے۔ آپ اس پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔